بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی، بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی، انسانوں کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو اللہ پاک نے انسانوں کی خدمت پر مامور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ پاک نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تقسیم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے جس کو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اس کائنات کی تمام تر مخلوقات، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، درخت، پھل پھول، اناج، غلے، اور زمین میں جتنی بھی معدنیات ہے، یہ پوری کائنات اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ ان کا کام یہی ہے، اس دنیا میں انسانوں کی خدمت کرنا۔ ان کو اللہ نے آخرت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کل میدان محشر میں تمام مخلوقات اکٹھا ہوں گی اور اللہ پاک تمام مخلوقات کو حساب و کتاب کے بعد مٹی بنا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو اس دنیا میں مارا ہوگا تو اللہ پاک انصاف قائم فرمائیں گے اور بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے، اور پھر جس بکری نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی اس کو بدلہ دلایا جائے گا، اور بے سینگ والی بکری کو سینگ ملے گی، وہ اپنا بدلہ لے لے گی، اللہ پاک دونوں کو مٹی بنا دے گی۔ تو کائنات کی تمام مخلوقات کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کی خدمت، اور انسانوں کو اللہ پاک نے اس کائنات کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ جب ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ دنیا ہمارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ ہم آئے ہیں، یہاں سے گزر جائیں گے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پکارا ہوتا تھا کہ فلاں شخص گزر گئے، یعنی اس دنیا میں آئے تھے، اب یہاں سے گزر کر کے آگے کے عالم میں چلے گئے۔ یہ گزرگاہ ہے، ہم جو ہے مسافر ہیں۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر دوران سفر کسی جگہ رہتا ہے۔ آج اس مسجد کے اندر بہت سارے مہمان باہر سے آئے ہوئے، ہمارے مسجد کے ذمہ دار سیاح حکیم صاحب کے بیٹے کا آج نکاح ہے، کافی مہمانوں کو انہوں نے بلایا ہے۔ ان کے ایک بھائی امریکہ سے آئے ہیں، راجستھان سے، گجرات سے، بمبئی سے، اور نہ معلوم کن کن علاقوں سے ان کے یہاں شادی میں شرکت کے لیے مہمان آئے ہیں۔ وہ ہمارے شہر میں پردیسی ہے، آپ سمجھ رہے ہو، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بحیثیت مہمان آئے ہیں، پردیسی ہے۔
شادی کی نکاح کی تقریب ہو جائے گی، ولیمے کا پروگرام ختم ہو جائے گا، آپ ان کو روکو گے بھی تو وہ نہیں رکیں گے کہ رکیں گے، ہم ان کو بولیں گے اب یہیں رہ جاؤ، رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا میں تم رہو اس طرح جس طرح پردیسی کسی شہر میں جا کر کے رہتا ہے، او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح رہو کہ مسافر اپنے وطن سے چلتا ہے، اس کو جہاں جانا ہے وہاں جائے گا، راستے میں مقامات سے گزرتا ہوا چلے گا۔ ایک شخص بمبئی سے چلا ہے، اسے دلی جانا ہے، درمیان میں بہت سارے شہر پڑے گے، وہ وہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکے گا تو رکے گا، ورنہ وہ وہاں سے گزرے گا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کن فی الدنیا، تم دنیا میں اس طرح رہو کأنک غریب، جیسے کوئی پردیسی کسی شہر میں جا کر کے رہتا ہے، او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح رہو کہ تم اس راستے سے گزر جاؤ گے، ضرورت ہوئی، تقاضا رہا، رک گئے، پھر آگے بڑھ گئے۔ یہی حال ہمارا اس دنیا میں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں اللہ پاک نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ضرور بنائی گئی ہے، اور کائنات کی تمام تر مخلوقات کو، چاہے وہ مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ نے اسے ہماری خدمت پر مامور کیا ہے۔ چاند ہمارے لیے نکلتا ہے، سورج ہمارے لیے نکلتا ہے، ستارے ہمارے لیے چمکتے ہیں، زمین سے پھل پھول غلہ معدنیات سونا چاندی نہ معلوم کیسی کیسی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، اور وہ نکلتی ہیں اور ہمارے کام آتی ہے۔ ان کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے انسانوں کی خدمت۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت میں تمام مخلوقات کو اللہ ختم کر دے گی، مٹی بنا دیں گے، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد ان کا ٹھکانہ جنت یا جہنم نہیں ہے، اللہ انہیں مٹی بنا دے گا۔ جنت اور جہنم اللہ پاک نے ہم لوگوں کے لیے بنائی۔ یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہمارے لیے آخرت ہے۔ یا تو انسانوں کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا انسانوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا اور دونوں جگہ ان کا ٹھکانہ رکھا، جنت میں بھی جہنم میں بھی، دونوں جگہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہونے لگتا ہے، اگر اس دنیا میں اس نے ایمان قبول کیا، اس دنیا میں اسلام کے تقاضوں کو پورا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کی اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری، تو مرنے کے وقت ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اسے پہلے جہنم بتائی جاتی ہے، اور جہنم بتائی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو دنیا میں رہا، تو نے ایمان قبول کیا، دنیا میں رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاری، اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ کا رسول اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو، اس بات کی کوشش ساری زندگی کرتا رہا۔ تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اسے جہنم بتائی جاتی ہے، لیکن ایمان شریعت کے تقاضوں کی تکمیل کی وجہ سے اللہ نے اب تجھے یہ ٹھکانہ دیا ہے، اس کو جنت دکھائی جاتی۔ مرنے والا جب دنیا میں سکرات کی حالت میں، موت کی کیفیت میں جہنم کو دیکھتا ہے، دہل جاتا ہے، لیکن جب اسے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ اللہ نے یہ بنایا ہے،
जन्नत देखता है उसके चेहरे पे रौनक आ जाए। आप देखोगे बहुत सारे लोगों का इंतकाल के वक्त ये दोनों कैफियत दिख करके आती है, बहुत बेचैनी होती है, बहुत तकलीफ दिखाई देती है, चेहरा बदला हुआ होता है, लेकिन आखिर वक्त में चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, चेहरे पर रौनक और ताजगी होती है, एक अजीब किस्म का नूर होता है, एक अजीब किस्म की रौनक होती है, हम उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और इंतकाल हो जाता है, चेहरा चमकता दमकता होता है, चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट होती है। उसकी वजह यह होती है कि उसने मरने के वक्त पहले जहन्नम देखा था, उसकी कैफियत बिगड़ गई थी, लेकिन जब उसे जन्नत बताकर ये खुशखबरी दी जाती है कि तेरा ठिकाना ये है जन्नत, तो फिर उसे इत्मीनान और सुकून हो जाता है। हदीस पाक में आता है कि रूह जो कब्ज की जाती है, गुनहगार लोगों की रूह इस तरह निकाली जाती है जैसे बेरी का पौधा होता है, उसके ऊपर रेशम का कपड़ा डाल दिया जाए और फिर उस कपड़े को कोई ताकतवर शख्स पूरी ताकत के साथ खींच ले। ये बेरी के पौधे पर रेशम का ये कपड़ा चारों तरफ से उधड़ जाता है, खींच जाता है। गुनहगार की रूह इस तरह निकाली जाती है और नेक लोगों की रूह इस तरह निकलती है। हमारे आका ने फरमाया कि जैसे गूंधे हुए आटे में बाल होता है, दिखाई दिया उसे पकड़ करके खींचो, आराम से पूरा बाल बाहर आ जाता है। ये इंतकाल के वक्त कैफियत होती है। और अगर कोई ऐसा शख्स जो काफिर हो, मुशरिक हो, और उसने अपने आप को मुसलमान समझा लेकिन शरीयत के ईमान के तकाजों को पूरा नहीं किया, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी और इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राजी करने की, हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की कोशिश नहीं की, मनमानी जिंदगी गुजारता रहा, मनमानी जिंदगी गुजारता रहा और इस हालत में दुनिया से गया कि अल्लाह नाराज थे, अल्लाह के नबी नाराज थे। ऐसी हालत में मैदान उसको मरने के वक्त जो है, मरने के वक्त पहले उसे जन्नत बताई जाती, देख अल्लाह ने तेरे लिए ये ठिकाना रखा था, ये ठिकाना। वो देखता है, उसकी कैफियत बदल जाती है। लेकिन फिर जब उसे बताया जाता है कि तूने दुनिया में ईमान कबूल नहीं किया, इस्लाम कबूल नहीं किया, अल्लाह उसके रसूल की शरीयत और सुन्नत को पेशे नजर नहीं रखा, अल्लाह को और उसके हबीब को राजी करने की कोशिश नहीं की, मनमानी जिंदगी गुजारता रहा और इस दुनिया से गुजर करके तू अब आ रहा है, देख तेरा ठिकाना ये है, उसे जहन्नम बताई जाती। जहन्नम देख लेता है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है, वो समझ जाता है कि अब मुझे यहां रहना पड़ेगा। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान अपने फजल से अता किया, ये अल्लाह का इनाम है, उसका करम है। हमने अल्लाह से ईमान मांगा नहीं था, हमने अल्लाह से आखिरी नबी का उम्मती होना मांगा नहीं था, हमने अल्लाह से मुकम्मल दीन इस्लाम मांगा नहीं था, अल्लाह ने हमें कुरान करीम अपने फजल से अता किया, हमने मांगा नहीं था। मुसलमान माँ बाप की गोद में हमें डाल दिया, माँ बाप के मुसलमान होने के तुफैल और सदके में हम मुसलमान हैं। मुफ्त में इस्लाम की दौलत, मुफ्त में ईमान मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, सरकार का उम्मती होना मिला, तो हमें इसकी कदर नहीं है। आप इस्लाम की कदर, उसकी कीमत क्या है, आप उनसे पूछो जो किसी दूसरे मजहब में थे, माँ बाप मुसलमान नहीं थे, उन्होंने इस्लाम को समझा और फिर अपने बाप दादा का दीन छोड़ करके इस्लाम कबूल किया और इस्लाम में आने के बाद जिन हालात से वो गुजरता है, आप उसकी अगर जिंदगी पढ़ोगे तो आपको अंदाजा होगा। इस्लाम कबूल करने वाला शख्स माँ बाप को छोड़ करके आता है, भाई बहनों को छोड़ करके आता है, पूरे खानदान को छोड़ करके आता है। कभी तो ऐसा होता है कि बीवी बच्चों को छोड़ करके आना पड़ता है।
صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہ مجمعین کی سیرت پڑھو، انہوں نے جب سرکار کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور مکہ چھوڑنا پڑا تو مکہ چھوڑتے ہوئے انہیں سب کچھ چھوڑنا پڑا، بے یار و مددگار، خالی ہاتھ، بے بسی اور بے کسی کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک مہاجر ایک مدینے کے رہنے والے شخص کو، انصاری کو بلاتے تھے اور ایک مہاجر کو، اور کہتے تھے کہ تم دونوں آج سے بھائی ہو۔ اسے کہتے ہیں مواخات، ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ حضور نے ایک مہاجر کو جو ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آیا تھا سرکار کے قدموں میں، اسے بتایا کہ یہ تیرا بھائی ہے۔ ایک انصاری کو بلا کر کے کہا، میں نے واقعہ سنایا پیچھے کہ ایک صحابی تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو حالت تھی وہ میں نے بتائی۔ اللہ نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور کہا کہ آج سے تم بھائی ہو۔ سرکار کے فرمان کو، حکم کو انہوں نے سر آنکھوں پر رکھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے گھر لے گئے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ دونوں میری بیویاں ہیں، ان میں تمہیں جو پسند ہو کہو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے گی، تم نکاح کر لینا۔ میرے یہ 2 مکانات ہیں، جو مکان تمہیں پسند ہو وہ مکان تم لے لو۔ میرے یہ 2 باغ ہیں کھجور کے، ان میں جو باغ پسند ہو وہ باغ لے لو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہاری جان میں، مال میں برکت دے، دلونی الی السوق، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دو، بس مجھے صرف آپ بازار کا راستہ بتا دو، آپ کا ساتھ، آپ کی رفاقت، آپ کی سرپرستی میرے لیے کافی ہے، آپ کا مال، آپ کو، آپ کے اہل و عیال، آپ کو مبارک، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک بڑی تعداد تجارت کیا کرتی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی بکریاں چرائی تھی مکے میں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد تھر تھر کانپ رہا تھا حضور کی ہیبت اور روب کی وجہ سے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم کیوں ڈرتے ہو، کیوں خوف کھاتے ہو؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت تو کھایا کرتی تھی۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے مکے والوں کی بکریاں چند قیراط پر چرائی ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنا مال لوگوں کو مضاربت پر دیا کرتی تھی کہ مال میرا ہوگا، محنت تمہاری ہوگی، جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا۔ آپ کے چچا ابو طالب جن کی پرورش میں سرکار تھے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے کچھ کام کرو، اور پھر رہنمائی کی تو آپ حضرت خدیجہ کے یہاں پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ صف میں، لائن میں ایک آدمی ایسا بھی کھڑا ہے جو پہلی مرتبہ آیا، اسے بلوا کر کے کنارے بٹھا لیا۔ یہ لائن ان لوگوں کی تھی جو حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے، تجارت کر کے حساب و کتاب دینے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے ہمارے آقا کو ایک طرف بلا لیا، اس معاملہ نمٹ جانے کے بعد ان سے بات کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدعا رکھا، حضرت خدیجہ نے اپنا مال دیا، حضور ملک شام تشریف لے گئے، لیکن حضور کے ساتھ انہوں نے اپنے غلام کو ساتھ میں رکھا کہ تم ساتھ میں جاؤ، اور حضور سے فرمایا کہ یہ تجارت کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، اسے تجارت کا تجربہ ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام ساتھ میں گیا، ملک شام گئے اور آئے۔ اس راستے میں جو محیر العقول واقعات پیش آئے کہ جب دھوپ کا وقت ہوتا تھا تو ابر آپ کے اوپر سایہ کرتا تھا، کسی درخت کے قریب سے گزرتے تھے تو ٹہنیاں جھک کر کے سلام کرتی تھی، کسی پتھر کی چٹان کے قریب سے گزرے تو وہ پتھر کی چٹان آپ کو سلام کرتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھا اور اللہ نے اتنا نفع دیا کہ کسی شخص نے
کسی ایک سفر کے اندر اتنا نفع کبھی نہیں کمایا تھا۔ حضور جب واپس آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام نے سارے واقعات سنائے، اور پھر حضرت خدیجہ نے جب حساب لیا تو نفع اتنا تھا کہ آج تک کسی کو اتنا نفع نہیں ملا تھا، اور کسی نے ایسا حساب پیش نہیں کیا تھا ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفع کے دو حصے کیے، آدھا سرکار کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھا، لیکن اللہ نے دل میں بات ڈال دی، اور یہ تھا کہ ان سے رشتہ ہو جائے، تو انہوں نے اپنے حصے کا نفع بھی حضور کو دے دیا۔ جب یہ لے کر کے آپ اپنے چچا کے گھر آئے تو ابو طالب نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد وہ بھی حیران ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے حضور کے یہاں رشتہ بھیجا، ابو طالب نے اسے قبول کیا، اور حضرت خدیجہ نکاح میں آ گئی۔ حضور نے ساری زندگی تجارت کی، جب تک اللہ پاک کی طرف سے اس بات کی خوشخبری نہیں آئی، بشارت نہیں آئی کہ اب تمہیں تجارت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہم پر ہے۔ اللہ نے انتظام کر دیا، پھر حضور دعوت و تبلیغ میں لگے رہے، لیکن آپ نے تجارت کر کے لوگوں کو بتایا کہ ایمانداری کیا چیز ہوتی ہے اور ایمانداری کی خیرات و برکات کیا ہوتی ہے۔ آج مسلمان کمانے کے چکر میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ آج ہمارا خیال صرف اتنا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، نفع زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے، کوئی مرتا ہو تو مرے، کوئی ڈوبتا ہو تو ڈوبے، کسی کا دیوالیہ نکلتا ہو تو نکلے۔ آدمی صرف آج مفاد پرست ہو گیا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جائز اور ناجائز کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ کسی کا دل دکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ تکلیف کا معاملہ، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان تاجروں کے لیے کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو جب وہ خریدے تو اور جب وہ بیچے تو لوگوں کے ساتھ رعایت کرے، درگزر کا معاملہ کرے۔ اور حضور کی دعا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ کام جس کے کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، آپ کی دعا یقیناً بارگاہ الہی میں مقبول اور مستجاب ہے۔ درگزر کرنے والے اور تجارت کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ رعایت کرنے والوں کے جان میں، مال میں اللہ پاک وہ برکتیں دیتا ہے جو اس کی ساری زندگی کی محنت اور جدوجہد کے بعد بھی نہیں ملے گی۔ ساری زندگی حضور نے اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے تجارت کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا، مجھے تم بازار کا راستہ بتا دو کہ مدینے میں بازار کہاں ہے۔ انہوں نے راستہ بتا دیا، راستہ دیکھ لینے کے بعد صبح سے شام تک وہاں خرید و فروخت تو چھوٹا موٹا کام کرتے رہے۔ شام کو جب گھر واپس آئے اپنے انصاری بھائی کے تو پنیر لے کر کے آئے، یہ نفع تھا۔ اور اس دن سے تجارت شروع کی، ساری زندگی تجارت کرتے رہے، نوکری نہیں کی، ساری زندگی تجارت کی۔ ایک وقت تھا کہ مدینہ منورہ میں قحط سالی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، قحط سالی کی کیفیت تھی۔ حضرت جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کا وقت تھا، اور لوگوں کو خبر ملی کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ ملک شام سے غلہ لے کر کے آ رہا ہے، تو لوگ مسجد چھوڑ کر کے غلہ خریدنے کے لیے چلے گئے۔ کیفیت یہ تھی کہ گھر میں بیوی بھوکی ہے، ماں باپ بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا ہے۔ بازار میں بھی پیسہ ہے، خریدنے کی طاقت ہے، لیکن بازار میں نہ گیہوں ہے نہ غلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خبر ملی، لوگ بازار کی طرف چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شور سنا، پوچھا کیا بات ہے؟
کسی نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے غلے سے لدا ہوا، پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں، اور اونٹ کے اس قطار کا لائن کا آخری اونٹ ملک شام میں، اتنا بڑا تجارتی قافلہ غلے کے ساتھ آیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن عوف پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن عوف پر رحم فرمائے۔ یہ جملہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہوا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تک پہنچ گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ جملہ سنا، اس کا اہل عرب کے یہاں جو مفہوم و مطلب ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ جملہ جب کہا جاتا ہے اللہ آپ پر رحم کرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کام میں تمہارے لیے تکلیف ہے، اللہ تم پر رحم کرے۔ عبد الرحمن ابن عوف آئے اور کہا کہ ام المومنین آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کہ ام المومنین آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اور پھر فرمایا کہ میرے آقا نے یہ بات کہی ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک غریب آدمی امیر آدمی کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ سمجھ گئے وہ، سمجھ گئے، اور اس کے بعد پورا تجارتی قافلہ جو غلوں سے غلے کے ساتھ آیا تھا اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا، مفت میں بانٹ دیا۔ تجارت کیسے کی جاتی ہے ہمارے آقا نے ایک ایک چیز بتائی ہے۔ یہ ہماری کم علمی ہے یا ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تجارت کس طرح کرنی چاہیے، اور ہمارے آقا نے تجارت کے جو گر بتائے ہیں، تجارت کے جو اصول بتائے ہیں، اس کے مطابق تجارت کی جائے تو عبد الرحمن ابن عوف کی طرح اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا جب انتقال ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے ان کی 4 بیویاں تھیں، اور اس زمانے میں بیویوں کو جو چاروں کو ملا تھا 12.5 لاکھ درہم ملے تھے۔ آپ کو پتا ہوگا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے کل مال کا 8واں حصہ بیوی کو ملتا ہے۔ ایک بیوی ہو تو وہ پورا مال لے گی، 2 بیوی ہوگی دونوں میں آدھا آدھا بٹے گا، 4 بیویاں ہوں گی تو یہ 8واں حصہ 4 حصوں پر تقسیم ہو کر ایک ایک بیوی کو دیا جائے گا۔ 50 لاکھ درہم 8واں حصہ بنتا تھا۔ یہ تو درہم و درہم تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ کلہاڑی سے سونے کاٹ کر کے لوگوں کے درمیان وارثوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ آج ہم جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں۔ ہم مال کی کثرت دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے تو ہمارے لیے کام کا نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں محتاج اور ضرورت مند ہوں، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری مصیبت دور کر دے، میں نے خواب دیکھا کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ 1000 دینار دفن ہے، تم جا کر کے لے لو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ تو مجھے خواب میں جواب ملا کہ برکت نہیں ہے، تو میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں لوں۔ دوسرے دن میں نے خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ 500 دینار وہاں ہے، اشرفیاں ہیں، تم لے لو۔ میں نے پوچھا کہ اس میں برکت ہے؟ کہا کہ اس میں برکت نہیں ہے، تب میں نے انکار کر دیا۔ آج میں نے خواب دیکھا، کسی نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ 1 درہم ہے، تم لے لو۔ تو میں نے پوچھا اس میں برکت ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ ہاں اس میں برکت ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ جاؤ وہ تم لے لو۔ وہ 1 درہم لے کر کے آئے، بازار گئے، ایک مچھلی خریدی، مچھلی خرید کے لے کر کے آئے، اسے چیرا تو اس کے پیٹ کے اندر سچے موتی نکلے۔
وہاں سے ان کا جو سلسلہ شروع ہوا برکتوں کا معاملہ تھا، سمیٹے نہیں سمیٹا جا رہا تھا، اللہ نے اتنا نوازا۔ آج شریعت کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے مال ہے ہمارے پاس لیکن برکت نہیں ہے، اور برکت کا یہ تصور صرف ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں برکت کا لفظ نہیں ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ دوسری کسی قوم میں کسی مذہب کے ماننے والوں کے یہاں برکت کا تصور نہیں ہے۔ کسی انگریزی داں سے آپ پوچھو کہ عربی زبان میں برکت کا لفظ ہے، انگلش میں اس کے سامنے کیا لفظ ہوگا، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، وہ نہیں بتا سکے۔ مراٹھی بولو، ہندی بولو، پنجابی بولو، سنسکرت بولو، کسی زبان میں آپ کو برکت کے لفظ کا متبادل نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کا تصور ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دو ضابطہ اللہ نے بنایا، یہ پوری کائنات اللہ نے ہماری خدمت پر معمور کر دی، بڑی سے بڑی مخلوق ہے وہ ہماری خدمت پر ہے۔ ہاتھی جیسے بڑے جانور کی گردن کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، جسم و جثے کے اعتبار سے، طاقت و توانائی کے اعتبار سے کوئی جوڑ نہیں ہے ایک انسان اور ایک ہاتھی کے درمیان، لیکن اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے، ہماری خدمت پر معمور کیا ہے، تو اس کی گردن پر آدمی بیٹھ جاتا ہے اور اس سے جو کام لینا چاہے لے لیتا ہے۔ ورنہ ایک ہاتھی اگر بگڑ جائے تو یہ پوری مسجد میں جو ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہے، یہ پورا مجمع مل کر کے اس کو قابو میں نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنی طاقت اسے دی، لیکن یہ پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس لیے یہ ہماری خدمت کرتے، لیکن ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، جو شریعت لے کر کے آئے تھے، یہ کامل و مکمل ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ کی زندگی کا اور اس دنیا میں رہنے کا پردہ کر جانے سے پہلے کا آخری سال تھا، قرآن کریم کی آیت میدان میدہ میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے لیے میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ خوشخبری دی، اور یہ وہ بات ہے کہ ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ تمہاری کتاب میں، قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے کسی نبی پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور دنیا جہاں کی نعمتیں میں نے تمہارے لیے مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ آدمی جب حج پر جاتا ہے، 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ہوتا ہے اور 10 تاریخ کو میدان مینا میں ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بقرعید ہے۔ اللہ نے خود ہی ہمارے لیے اس دن کو بقرعید کا دن بنایا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ 2 عیدیں جمع کی، 2 عیدیں، جمعہ کا دن تھا اور 10 تاریخ کی، تو اللہ نے ہمیں مکمل دین عطا کیا ہے، اس میں پیوند لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام جو ہمارے آقا نے نہیں کیا اور ہمارے آقا نے کرنے کا حکم نہیں دیا، اسے دین سمجھ کر کے ہم کریں، یہ شریعت میں پیوند لگانے جیسا ہے، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہم لگا رہے ہیں۔ قرآن کریم
اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں نہ ایک حرف کو گھٹانے کی اجازت ہے نہ بڑھانے کی اجازت ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے قیامت تک کے لیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کے لیے مفسر بنایا اور قرآن کریم کی تشریح اور وضاحت کی ذمہ داری دی۔ ہمارے آقا نے قرآن کریم کو سامنے رکھ کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے 23 سال کے عرصے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ قرآن پاک کی تشریح ہے، وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، وہ قرآن پاک کی وضاحت ہے۔ اب ہمیں کسی اور کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا کا فرمان آخری ہم اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات مان نہیں سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ میں اگر بندہ ہوں تو اللہ کا، میں اگر امتی ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دین مکمل دین اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، مکمل شریعت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا تھا، خاتم النبیین بنایا تھا۔ آپ کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، لیکن میری شریعت میرا دین قیامت تک رہے گا۔ اور پھر اللہ نے انتظام کیا کہ ہمارے آقا کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس دین میں جو تبدیلی آتی ہے، اس دین میں جو خرابی آ جاتی ہے، اور اس دین میں لوگ اپنے اپنے طور پر کچھ نیا کام کر کے اسے دین کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے ہر صدی میں ایک آدمی پیدا کرتا ہے جنہیں مجدد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجدد۔ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں میں سے، علماء میں سے ایک شخص کو اللہ پاک یہ ذمہ داری دیتا ہے، وہ دین کو اثر نو جیسا تھا ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھو، وہ ہر صدی میں آپ کو ایسا کوئی شخص ملے گا۔ ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، سرہند شریف میں آرام فرمائے، 1000 سال پر اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ اکبر کا زمانہ تھا، اس نے دین الہی ایجاد کیا تھا۔ اکبر کے دربار میں کچھ علماء ایسے تھے جو چاپلوس اور خوشامد پسند تھے، وہ بادشاہ کی من مرضی کے مطابق بتایا کرتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان ساری چیزوں کا انہوں نے خاتمہ کیا۔ حضور کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا، زمانہ جاہلیت کے سارے جھگڑے میرے قدموں کے نیچے ہیں، زمانہ جاہلیت کے سارے سود بیاج کے معاملات میں ختم کرتا ہوں، اور میرے چچا عباس کی طرف، عباس لوگوں کو پیسہ دیا کرتے تھے اور اس پر سود بیاج لیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ میرے چچا عباس کا جن پر قرض ہے وہ سارے سود میں معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس کو خبر ہوئی، آئے، آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا اعلان فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے اعلان کیا ہے کہ میرے چچا عباس کا جن لوگوں پر قرض ہے اس کا جتنا سود اور بیاج ہے میں معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے سود بیاج معاف کیا ہے، میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی اور اس دعا کی برکت تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسلوں میں 535 سال تک حکومت رہی۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کسی ایک خاندان میں
535 साल तक हुकूमत नहीं की। खुलफाए बनु अब्बासिया का नाम सुने होंगे, उनका इख्तिदार 535 साल तक रहा। लेकिन इन 535 सालों में दीन में जो तब्दीलियां आना शुरू हुई और दीन में नई नई बातें आना शुरू हो गई, अल्लाह पाक ने महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया। ये उस सदी के मुजद्दिद थे, उस सदी के मुजद्दिद थे। बेपरवाह होकर, बेखौफ होकर के उन्होंने काम शुरू किया और खुलफाए बनु अब्बासिया की 535 साला हुकूमत में दीन में जो तब्दीलियां आने लगी थी, जो नई नई बातें दीन में आने लगी, सबको सबका खात्मा उन्होंने किया। उनकी करामात में ये बात मिलती है, जिस दिन वो पैदा हुए थे 30 शाबान का दिन था। 30 शाबान, चांद दिखाई नहीं दिया। मखलूक खुदा परेशान थी कि आज शाबान का 30वां दिन है, आखिरी, या रमजान का पहला दिन। 29 तारीख का चांद लोगों को दिखा नहीं था, लोग कश्मकश में थे। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह जब अपने किसी वली को पैदा करता है तो कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे लोग अंदाजा कर लेते। जैसे हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि एक नूर रोशन है, और फिर उस नूर में उन्होंने कैसर और किसरा के महलात देखे थे। हमारे आका पैदा हुए, किसरा के महल के 14 कंगूरे टूट करके गिर गए थे। दरियाए सावा जो कभी खुश्क नहीं हुआ था, खुश्क हो गया था। और आतिश कदर फारिस में फारसी और मजूसी लोग, वो आग जो 1000 साल से जल रही थी, अल्लाह ने उसे बुझा दिया था। हुजूर की पैदाइश के ये वो असरात थे जो दुनिया ने देखा और तारीख की किताबों में है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, लोगों को तब्दीलियां नजर आई और उनकी वालिदा ने बताया कि इस बच्चे की पैदाइश हुई है, दिन भर इसने दूध नहीं पिया। उस जमाने के औलिया किराम, अकाबिरीन, उलमा, बुजुर्गान दीन ने इस बात से फैसला किया कि ये बच्चा रोजा है, आज यकुम रमजान है, 30 रमजान, 30 शाबान नहीं है। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल पर आए थे और खुलफाए बनु अब्बासिया के 535 साल ज़माने हुकूमत में दीन में जो खुराफात और नई नई बातें आ गई थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस सदी के मुजद्दिद थे। वक्त खत्म हो गया, काफी ज्यादा हो गया, वरना मैं आपको बताता कि मुजद्दिद कौन होता है और उसके आने से अल्लाह पाक उससे क्या काम लेते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत मशहूर वाकया बाल भारती में आपने पढ़ा होगा। बचपन में तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे, वालिदा ने 40 अशरफियां बगल के कपड़े में सी करके रख दी थी। बचपन में हमने किताब में पढ़ा। रास्ते में डाकुओं ने काफिला लूट लिया, जिसके पास जो था सब छीन लिया। एक डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बच्चे थे, हुसूल इल्म के लिए बगदाद जा रहे थे, पूछा कि तेरे पास क्या है? तो कहा कि मेरी बगल में 40 अशरफिया है। वो हैरान हो गया, इनको लेकर के अपने सरदार के पास पहुंचा, पूरी बात बताई तो सरदार ने पूछा कि क्या है? कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। देखा गया तो उनकी बगल में 40 अशरफियां थी। डाकुओं के सरदार ने कहा कि ये तो छुपा हुआ था, ये दीनार अशरफियां छुपी हुई थी, तेरे अलावा किसी को मालूम नहीं था, तूने बता क्यों दिया? कहा कि मेरी वालिदा की नसीहत ये थी कि कभी झूठ मत बोलना। मैं कैसे कह सकता था कि मेरे पास कुछ नहीं? इस बात को अल्लाह ने उन डाकुओं के लिए हिदायत का जरिया बना दिया।
تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے ہمیں کامل و مکمل دین دیا ہے، اور اللہ نے ہم لوگوں کو دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری مخلوقات کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد اللہ مٹی بنا دیں گے۔ ہم انسانوں کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، جنہیں ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، اللہ کا محبوب نبی ملا، مکمل دین اللہ نے عطا کیا۔ وہ لوگ جو آخر سانس تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، جب اس دنیا سے جائیں گے تو جانے کے وقت پہلے انہیں جہنم بتائی جائے گی، یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اب تیرا ٹھکانہ جنت۔ اور اس کے برخلاف جو دوسرا آدمی ہوگا اس کو پہلے جنت بتائی جاتی، دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، من مانی زندگی گزاری، اب تیرا ٹھکانہ جہنم۔ مرتے وقت کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں، چمکتے دمکتے ہوتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ جنت دیکھ لیا ہے۔ کچھ لوگوں کا چہرہ بدل جاتا ہے، سیاہی چھا جاتی ہے اور چہرے پر تکلیف کے آثار ہوتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کو جہنم بتا دی گئی اور بتا دیا گیا تیرا ٹھکانہ یہ۔ تو ہم میں سے کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے آقا نے فرمایا اعمار امتی مابینا 60 و 70، تمہاری میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے، 60-70 سال۔ اور 60-70 سال کے 70 سال کی عمر میں آدمی کیا ہو جاتا ہے، کیسا ہو جاتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا نا کہ ہوش و حواس تاب و تواں سب ہی جا چکا، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ 70 سال 75 سال کی عمر میں آدمی کا کیا حال ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے، یادداشت سے ختم ہو جاتی، دانت نہیں رہتے، ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آدمی بولتا کچھ بھی بولنے لگ جاتا، پھر کان سے اونچا سنائی دینے لگتا، یہ سب ہوتا ہے۔ ہوش و حواس تاب و تواں سب ہی جا چکا، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ اس لیے زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اس دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، یہ دنیا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت بنانے کی تیاری فکر کریں اور آخرت میں شاد آباد رہے اس کی تیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔